ایک چھوٹا سا بھائی عادل اور اس کی چھوٹی بہن نور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ نور کی سالگرہ قریب آ رہی تھی اور عادل چاہتا تھا کہ وہ اسے اس بار کوئی بہت خاص تحفہ دے۔ ایک دن وہ بازار گیا، ایک چھوٹی سی گفٹ شاپ میں داخل ہوا۔ وہاں رنگ برنگے کھلونے، گڑیاں، لائٹس، ہر چیز تھی، لیکن ایک گڑیا نے فوراً اس کی نظریں اپنی طرف کھینچ لی۔ ایک جاپنیز ڈال، سفید چہرہ، لمبے بال اور سرخ رنگ کا خوبصورت کیمونو، کچھ الگ، کچھ پراسرار۔ عادل نے سوچا نور کو یہ بہت پسند آئے گی۔ اس نے وہ گڑیا لے لی اور خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ جب نور نے گفٹ کھولا تو خوشی کے مارے چیخ پڑی، واؤ، اتنی پیاری ڈال! بھائی، میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں۔ نور روز اس کے ساتھ کھیلتی، گھنٹوں، ہر وقت، جیسے وہ اس کی سب سے اچھی دوست ہو۔ لیکن پھر سب بدل گیا۔ برے خوابوں کی شروعات۔ ایک رات نور چیخ مار کر اٹھی، امی، بھائی، ڈراونا خواب آیا، ڈال مجھے دیکھ رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ سب نے اسے تسلی دی کہ بس خواب تھا، لیکن ہر رات وہی خواب، وہی گڑیا، وہی ڈر۔ نور کی ہنسی آہستہ آہستہ ڈر میں بدلنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے، وہ کمزور ہوتی گئی، جیسے کوئی چیز اس کی توانائی کھینچ رہی ہو۔ ڈال کا اصل کردار۔ ایک رات عادل پانی لینے اٹھا۔ اس نے دیکھا نور کے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود کھل رہا تھا اور بستر پر گڑیا نور کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ عادل خوفزدہ ہو گیا۔ گڑیا کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ چھت سے آتی ہوا کے باوجود اس کے بال ہل نہیں رہے تھے، بس وہ بیٹھے عادل کو گھور رہی تھی۔ اگلی صبح گھر میں خاموشی تھی۔ نور کے کمرے میں لپٹا ہوا کمبل اور اس کے بیچ میں رکھی وہی گڑیا۔ نور اب نہیں تھی۔ نور اب نہیں تھی۔ نور کی موت کے بعد گھر ویران ہو گیا۔ عادل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ گڑیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، عادل کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ڈرا ہوا اٹھا تو دیکھا گڑیا اس کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، بالکل سیدھی، اس کی طرف منہ کیے ہوئے، جیسے کہہ رہی ہو، اب تمہاری باری ہے۔ گڑیا نے آہستہ آہستہ سر جھکایا اور اس کے چہرے پر وہی خوفناک ہنسی واپس آ گئی۔ عادل چیخ مار کر بھاگا۔ وہ گڑیا کو اٹھا کر باہر لے گیا اور پوری طاقت سے اسے آگ میں پھینک دیا۔ ڈال کے جلتے ہی گھر میں بھاری فضا ہلکی ہو گئی، لیکن آخری لمحے گڑیا کی آنکھوں سے بہتا ہوا کالا دھواں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو، میں واپس آؤں گی۔